بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ دو چیزیں ہیں جن پر آج آپ کی خدمت میں اپنی معروضات پیش کروں گا۔ ایک یہ کہ پرسوں بنگورا میں تقریر کرتے ہوئے مالاکنڈ میں تقریر کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے یہ کہا تھا کہ اگر سیلاب زدہ علاقوں کے لیے فنڈز نہ ملے اور وفاق نے حصہ نہ ڈالا، جو کمٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ نہ ملی، تو ہم بجٹ کے لیے ووٹ نہیں دیں گے۔ بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ حکومت کے درمیان، یعنی حکومتی ارکان کے درمیان یا پولیٹیکل پارٹیز جو برسر اقتدار ہیں ان کے درمیان اس معاملے پر سنجیدہ گفتگو شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ آج امکان تھا کہ بلاول بھٹو قومی اسمبلی میں خطاب کریں گے، لیکن آج ایسا نہیں ہوا۔ آج اسحاق ڈار صاحب تو بولے لیکن بلاول صاحب نہیں بولے۔ احسن اقبال صاحب نے اپنی بات کی جس کا کراچی سے جواب آیا۔ اگر وہ یہ کراچی والوں کو کہہ رہے تھے کہ پبلک میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی تو خود بھی بند کمرے میں کر لیتے، زیادہ بہتر تھا، نہ پھر دوسرا جواب آتا۔ جب آپ بڑی جگہ پر بیٹھے ہوں تو اپنے سے چھوٹی جگہ والوں کو یا اپنے سے چھوٹوں کو محبت کے ساتھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی آواز بھی دھیمی رکھتے ہیں تاکہ اونچی آواز سننی نہ پڑے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ ایسا ہونا چاہیے۔ یہ درست ہے کہ کراچی میں آج بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ ہمارا مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، ہمارا سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کی والدہ اور میاں نواز شریف نے جو معاہدہ کیا تھا ہم تو چاہتے ہیں وہ مزید وسیع ہو اور وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت کے مطابق اس میں اگر رد و بدل کی ضرورت ہو بہتر کرنے کے لیے تو وہ بھی ہو سکے۔ اچھی بات ہے اگر سی او ڈی کو لے کر چلا جائے اور تمیز کے احاطے میں رہ کر اختلاف رائے کیا جائے، اس میں شدت نہ آئے جس طرح پی ٹی آئی کیا کرتی تھی، تو پاکستان کی سیاست میں معقولیت نظر آ سکتی ہے۔ اور اگر سیاست میں معقولیت ہوگی تو عوام کے منتخب نمائندوں میں بھی کافی زیادہ معقولیت نظر آئے گی، لینگویج ٹھیک ہو جائے گی۔ زبان کے بہتر ہونے کے نتیجے میں سفارتی اور اخلاقی اعتبار سے قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلیاں اخلاقی زبان استعمال کریں گی اور وہ جو پارلیمانی زبان ہے وہ دوبارہ رواج اس کا پا جائے گا۔ ابھی تو نہیں ہے، اور ماضی میں تو بالکل نہیں تھا۔ ماضی میں تو طوفان بدتمیزی تھا، حد سے زیادہ تھا۔ اب تھم چکا ہے، لیکن اس کو واپس آنا چاہیے۔ ارکان کے تو نام بھی نہیں لیے جاتے تھے، فاضل رکن کہا جاتا تھا۔ چہ جائے کہ کتابیں پھاڑی جائیں، بدتمیزی کی جائے، تو تڑک پر آ جائیں، اور طوفان بدتمیزی کے نتیجے میں اسپیکر کا بھی گہراؤ ہو، غیر مناسب ہے۔ اختلاف رائے تو ہونا چاہیے، وہ تو رحمت کا باعث ہوتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اپنی بات منوانے کا ڈھنگ بھی آنا چاہیے، دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ اور ظرف بھی ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے ہاں رواج پا جائیں تو ممکن ہے ہم دنیا کی بہتر قوموں میں شمار ہونا شروع ہو جائیں۔ دوسرا معاملہ جس پہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جناب چودھری پرویز الہی صاحب۔ میں آج پی ٹی آئی کے ایک بہت اہم سابق رکن سے ملا اور ان سے گفتگو میں نے ان سے پوچھا کہ اگر پی ٹی آئی کی قیادت میں تبدیلی آئی تو کیا وہ تبدیلی چودھری پرویز الہی صاحب پوری کریں گے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو ہمارا ورکر ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گویا چودھری پرویز الہی صاحب کو پی ٹی آئی کے کارکن پی ٹی آئی کا حصہ سمجھنے سے قاصر ہیں، معذور ہیں یا انکاری ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا تو پھر پرویز الہی صاحب پی ٹی آئی کے صدر بن کے کیا حاصل کر رہے ہیں؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ تو اب 70-80 برس کے ہو چکے ہیں، ان کی سیاست کا خاتمہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان کا بیٹا پنجاب کا چیف منسٹر بن جائے، لیکن پی ٹی آئی میں سے کوئی شخص ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا،
اور نہیں ہو سکے گا کہ وہ کبھی پنجاب کے پی ٹی آئی کی وجہ سے صدر بن جائیں یا پی ٹی آئی کے پنجاب میں چیف منسٹر بن جائیں۔ میں نے ان سے پھر پوچھا تو پھر پی ٹی آئی کی قیادت کون کرے گا؟ انہوں نے ایک ایسے صاحب کا نام لیا جو مسلم لیگ نون کا حصہ رہے، جو پیپلز پارٹی کا حصہ رہے، اور جانے کہاں کہاں وہ رہے۔ ان کے والد ضیاء الحق صاحب کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ ان کا نام لیا اور کہا کہ موسٹ پروبیبلی وہی آئندہ اس قیادت کو لے کر چلیں گے اور انہی کے ذمے پارٹی کر دی جائے گی، اور اگر پارٹی انتخابات میں گئی، جس کا کہ بظاہر امکان نظر آتا ہے کہ پارٹی آج تو انتخابات میں جانے کی پوزیشن میں ہے، لیکن انتخاب کب ہوگا اس بارے میں میں ابھی کہہ نہیں سکتا، میں پہلے اس پر بات کر چکا ہوں، اس لیے دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جتنی بھی سیٹیں ہمیں ملیں گی، یوں محسوس ہوتا ہے کہ پنجاب میں بھی مخلوط حکومت ہوگی، مرکز میں بھی مخلوط حکومت ہوگی، اور ان کے خیال کے مطابق انتخاب وقت پر ہو جائے گا۔ میں نے بھی اسی طرح کی کوئی رائے آپ کو دی تھی، لیکن میں نے ایک بیچ میں گیپ رکھا تھا کہ میرا یہ خیال ہے کہ کچھ قانونی منہ شگافیاں ہوں گی، کچھ آئینی ضرورتیں ہوں گی جن کو پورا کرنا ہوگا۔ آج چودھری شجاعت حسین صاحب پرویز الہی صاحب سے جیل ملنے گئے تھے۔ گویا سابق وزیر اعظم سابق پنجاب کے چیف منسٹر سے اپنے بیٹے وفاقی وزیر کے ساتھ ملنے گئے تھے۔ ان کے آپس کی رشتہ داری بہت گہری ہے، چچا تائے کے بیٹے ہیں، اور ایک دوسرے کے ادروائز بھی ان کے ساتھ رشتہ ہے۔ پرویز صاحب کی ہمشیرہ شجاعت صاحب کے گھر میں، اور شجاعت صاحب کی ہمشیرہ پرویز صاحب کے گھر میں ہے۔ اس بات کا امکان نظر آ رہا ہے کہ جس طرح ان کو جیل میں بی کلاس مل گئی ہے، ان کو وہ تمام طبی سہولتیں بھی دے دی جائیں گی جس کا وہ تقاضا کر رہے ہیں۔ لیکن پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے جس طرح ارشاد فرما رہے ہیں کہیں دور بیٹھے ہوئے اسپین میں، کہ اب وہ ہمارے وکیلوں کو تو ملنے نہیں دیتے، اور اب یہ کہا جائے گا کہ خاندان کے لوگوں کو ملوا دیا۔ ابھی 2-3 دن کی بات ہے، پرویز صاحب کی اہلیہ محترمہ ان سے مل کر آئیں گی، اور انہوں نے آ کر باقاعدہ گفتگو کی تھی۔ وہ ویڈیو کے ذریعے انہوں نے ہم سب کو اپنا پیغام سنایا تھا، اور یہ پیغام تھا کہ میں جہاں کھڑا ہوں یہیں کھڑا رہوں گا۔ اللہ جانے وہ کہاں کھڑے ہیں، اس کا ہمیں نہیں پتا، ہم جانیں گے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میرے 2 دوستوں نے جن کو میں سن چکا، اون شرازی صاحب اور طارق سمیر صاحب نے اس بارے میں پہلے گفتگو کی ہوئی ہے، اور میں چونکہ صحافتی آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے ان کا نام لیا تاکہ ان کی بات انہی سے منسوب رہے اور میں اس بات کا کریڈٹ لینے کی کوئی کوشش نہ کروں۔ میرے نزدیک یہ بہت نامناسب ہے کہ کسی دوسرے صحافی کا کریڈٹ اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی جائے، لیکن شاید ان دونوں کے پاس پوری انفارمیشن نہیں تھی۔ میں عرض کیا دیتا ہوں، چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ان کی 2 بہنیں بھی کچھ دن پہلے ملاقات کر کے آئیں تھیں، اور وہ جیل ہی میں ملاقات ہوئی تھی، جس میں پرویز الہی صاحب نے جو کہنا تھا انہوں نے کہا، جو ان کی بہنوں نے کہنا تھا وہ کہا، اور ان بہنوں میں سے ایک بہن شجاعت صاحب کی اہلیہ ہے۔ مونس صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے حوالے سے، اپنے خاندان کے حوالے سے اس قوم کو، اس ملک کے لوگوں کو ایسی بات نہ کہیں کہ جس پر انہیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ میں تو خود خاندان سے واقف ہوں، تھوڑا بہت تو میں جانتا ہوں، میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، مجھے تو بہت ادب اور لحاظ ہے، اور پرٹیکولرلی شجاعت صاحب کا، لیکن شاید مونس صاحب کو یہ احترام اب اس طرح نہیں رہا جیسے ہونا چاہیے تھا یا جیسے ہو سکتا ہے۔ تو میرے یہ وہ ساتھی جنہوں نے یہ خبر دی تھی، میں ان کی خبر میں اضافہ ہی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تو خاندان کے لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں، اور میرے خیال میں اب وہ شاید ہاسپٹل بھی شفٹ ہو جائیں گے، لیکن کیا وہ مسلم لیگ کاف میں واپس آئیں گے یا وہ اس میں ہیں؟ کیا وہ پی ٹی آئی کو چھوڑیں گے؟ کیا وہ پی ٹی آئی سے استعفیٰ دیں گے؟ جیسے ان کے ایک عہدیدار نے کہا کہ ہمارے پاس تو جگہ نہیں ہے، اور جو صورتحال ملک کی سیاست میں پی ٹی آئی کی بن رہی ہے اس میں تو بالکل بھی جگہ نہیں رہے گی،
اس وقت ایک مجبوری تھی، ہم اپنی حکومت کو برقرار رکھنا چاہتے تھے، جیسے تیسے بھی ہم نے برقرار رکھنے کی کوشش کی، لیکن ہم سے اس سے بڑی کوئی بے وقوفی نہیں ہوئی کہ ہم نے وفاقی ادارے یعنی قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا اور 2 صوبائی اسمبلیاں توڑ دی۔ اگر قومی اسمبلی میں ہمارے 150 ارکان موجود ہوتے تو حکومت کے لیے کافی مشکل مرحلہ ہوتا، قانون سازی کا بھی، بجٹ پاس کروانے کا بھی، اور ہماری آواز کو دبانے کا بھی۔ اب تو آواز اٹھتی ہی نہیں ہے چونکہ ہے ہی نہیں، اور اسی طرح صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا ڈھانڈلا ڈرامہ جو ہم نے کیا تھا، اس کی بھی ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ 2 چیزیں تھیں جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تھا۔ اگر زندگی رہی تو کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔